قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہونے سے لیاقت علی خان کو گولی لگنے تک، فاطمہ جناح کی تشدد زدہ لاش ملنے سے بھٹو کی پھانسی اور بے نظیر کے قتل تک، بچا خان سے لے کر اسفندیار ولی، محمود خان اچکزئی، منظور پشتین، محسن داوڑ اور علی وزیر کا غداری کی سرٹیفکیٹ پانے تک، نواز شریف کی پھانسی کا پدہ تیار ہونے سے اس کی 8 سالہ جلا وطنی سمت ان 70 سالوں میں باقی بھی 13-14 عوامی وزیر اعظموں کے اموات، ضلالت اور جبری استعفوں کا قرعہ اگر دیکھا جائے تو سیدھا GHQ راولپنڈی جاتا ہے۔ بنگلہ دیش ٹوٹا، سیاچن ہارا، کارگور ہارا اور کشمیر کو ایشو بنا کر 70 سالوں سے 70% بجٹ کھانے والے شہادتوں کے نام پر اور آئین کے خلاف جا کر 56 پرائیویٹ بزنس کرنے والے قوم کو بھوکا و ننگا مار کے کہتے ہیں ملک کو تو سیاستدان کھا گئے۔ 70 سالوں میں سے 40 سال بلا واسطہ فل اختیارات کے ساتھ ملک کے سیاہ سفید کے مالک رہنے والے جرنیل اور باقی کے 30 سال جمہوریت کا ڈنڈا دے کر اپنی من مانیاں منوانے والے جرنیل کس منہ سے پاکستان کی تمام محرومیوں و مصیبتوں کا ملبہ سیاستدانوں پہ ڈالتے ہیں؟ ڈنڈا گولی اور بندوق کے زور پر کبھی عدلیہ کو داشتہ بنا کے، کبھی میڈیا کنٹرول کر کے اور کبھی ملا بریگیڈ کے تھرو ناہلی، غداری اور گستاخ رسول و گستاخ مذہب کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے۔ لیکن اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ فوج نہ رہی تو پاکستان بھی نہیں رہے گا۔ فوج نہیں تھی اور پاکستان بن گیا، فوج تھی اور قبائل نے لڑ کر کشمیر کو آزاد کرا لیا، فوج تھی اور ملک ٹوٹ گیا، فوج تھی اور کارگر بھارت لے گیا، فوج تھی اور سیاچن بھی بھارت لے گیا، فوج تھی اور مودی نے کشمیر کو بھارت میں ضم کر لیا، فوج تھی اور امریکی فوجی گھس کے اسامہ بن لادن کو مار کر اٹھا لے گئے، فوج تھی اور مانڈیوس امریکہ بھیجوا دیا گیا، فوج تھی اور کرنل جوزف نکل گیا، فوج تھی اور عافیہ صدیقی کو امریکہ بھیجا گیا، فوج تھی اور دہشت گردی میں 1 لاکھ سے زیادہ عوام شہید ہوئے، فوج تھی اور راونور نے 444 پختونوں کو جیلی پولیس مقابلے میں مار دیے، فوج تھی اور پرویز مشرف نے 4000 پاکستانیوں کو باہر کی دنیا کو بھیج دیے، فوج تھی اور APS اسکول میں 150 بچے ان کی موجودگی میں مارے گئے، فوج تھی اور امریکہ بین الاقوامی حدود کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے قبائل پر ڈرون سے میزائل برساتا رہا، فوج نے ڈالروں کے عوض غیرت مند قبائل کو در پدر کر کے ان کے گھروں اور مارکیٹوں کو ملیامیٹ کر دیا، فوج نے دہشت گرد بنایا اور ان کی ملک دشمن پالیسیوں کی وجہ سے پاکستانی معاشیت کو ناقابل تلافی نقصان ہوا، لیکن جرنیل ہڑپ پتی ہو گئے۔ فوج کی دہشت گرد نواز پالیسیوں کی وجہ سے سارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہیں، فوج اور ان کی ماتحت اداروں کی وجہ سے بلوچستان اور KPK کے ہر گھر کو لاشیں ملی یا ان کے گھر کا کوئی بندہ لاپتہ ہے، فوج کی مداخلت کی وجہ سے ملک کی عدلیہ، پارلیمنٹ اور باقی بے اختیار رہ چکے ہیں، لیکن یہ 70 سالوں سے قوم کو یہ جھوٹ پڑھایا گیا کہ سیاستدان ملک آ گئے۔ مرحومہ اسماء جہانگیر نے درست کہا تھا کہ جس دن جرنیلوں کی کرپشن بے نقاب ہو گئی، اے سیاستدان بیچارے آنکھوں پر رشتے لگیں گے۔ ان جرنیلوں کے پرائیورٹی کے بارے میں آپ کو پتہ تو ہوگا، لیکن پھر بھی میں یادداشت تازہ کرا دوں گا۔ 1993 میں حکومت نے باولپور میں 33,866 ایکڑ زمین فوج کے حوالے کی۔ جون 2015 میں حکومت سندھ نے جنگلات کی 9,600 ایکڑ قیمتی زمین فوج کے حوالے کی۔ فوج کے پاس موجودہ زمینوں کی تفصیل: لاہور 16,000 ایکڑ، کراچی 15,000 ایکڑ، اٹک 4,000 ایکڑ، ٹکسلا 4,000 ایکڑ، پشاور 6,000 ایکڑ، کوئٹہ 5,000 ایکڑ۔ صرف ان زمینوں کی کل قیمت تقریباً 700 بلین روپے ہے۔ مختلف اعداد و شمار کے مطابق فوج کے پاس 1,40,00,000 ایکڑ زمین ہے، جو ملک کے کل رقبے کا 13% ہے۔ لیکن بات اب بھی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اسٹریلیا نیوز نے اپنی اہلیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اسٹریلیا میں جو جزیرہ خریدا ہے، اس کی قیمت 4.5 ارب پاکستانی روپے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسٹریلیا کی شہریت لینے کے لیے 5 ملین یعنی $50 کے اثاثیہ دکھانے پڑتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنے پورے خاندان سمیت اسٹریلیا منتقل ہونے والے جرنیل صاحب نے $5 ملین کے اثاثیے کیسے بنا لیے، اور اس پر 4 ارب روپے یعنی $40 ملین ان کے پاس کہاں سے آئے۔ جون 2016 میں برطانیہ کے معروف تحقیقاتی صحافی جیمز ڈی نے اشفاق پرویز کیانی اور پرویز مشرف کے اب شور سوئس اکاؤنٹس کا انکشاف کیا تھا۔ جیمز ڈی نے بتایا تھا کہ سابق آرمی چیف پرویز مشرف اور اشفاق پرویز کیانی کے الگ الگ سوئس بینکس اکاؤنٹس میں کئی ملین ڈالر موجود ہے۔ دنیا میں ٹاک شوز پر متعلقہ ایشو سے متعلق فلاسفرز، پروفیسرز کو بلایا جاتا ہے، لیکن اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اینکر نے 4 جرنیل، فلاسفر اور ایک سابقہ بیوروکریٹ کو بلایا ہوا ہے، یعنی پاکستان میں قابلیت کے وارث بھی صرف اور صرف جرنیل ہے۔ ملک و قوم کے عظیم تر مفاد میں دی گئی ان قربانیوں کی تفصیل دیکھ کر یقیناً آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہوگی اور دل بے ساختہ پاک فوج زندہ باد کی نعرے لگا رہی ہوگی۔ اور کیا ہوا کہ کشمیر، سیاچن اور بنگلہ دیش ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ ہم آج بھی یقین سے کہتے ہیں کہ ایک دن ہماری فوج چاند پر بھی آرمی ہاؤسنگ سوسائٹی اور DHA بنا کر عوام کا سر فخر سے بلند کرے گی۔ دنیا بھر میں ریاست کا قیام اپنے عوام کی فلاح بہبود اور سماجی معاشی ترقی کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اس ملک میں فلاح بہبود صرف فوجی
मुलाजिमीन के लिए है। फौज पिछले 70 सालों से पाकिस्तान के गरीब आवाम के मुंह का नवाला छीन कर अपना पेट भर रही है और साथ में आप पर एहसान भी जता रही है कि आपको रात को सुकून की नींद फौज की वजह से आती है। या ये कि अगर फौज न होती तो मुल्क इराक शाम या अफगानिस्तान बन चुका होता। यानी 1971 में बांग्लादेश में हथियार डालने वाले और 2011 में अमरीकियों के आगे लेट जाने वाले अगर न होते तो मुल्क इराक बन चुका होता। कोई कौम भी भला इतनी कम अकल और नादान हो सकती है जितनी कि पाकिस्तानी कौम है। पाकिस्तान से अलग होने वाले बंगाली आज एक खुशहाल कौम बन चुके हैं। महदूद फौज रखने के बावजूद न उनको भारत से खतरा है और न ही इसराइल से। आखिर क्यों? अब बुनियादी सवाल हैं कि ये तमाशा कब तक चलेगा? ये तमाशा अब नहीं चलेगा। सियासतदान लाख बुरे होंगे, 100 बुराइयां होंगी उनमें, लेकिन उनको इक़्तिदार में लाने और बेदखल करने का इख्तियार अब अवाम को अपने हाथ में लेना होगा। कौन अहल है और कौन नाअहल, कौन सादिक है और कौन अमीन, अब सब फैसले अवाम करेगी, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात के बाद अवाम ही इस मुल्क के असल हाकिम और मालिक हैं, न कोई इदारा और न ही कोई शख्सियत। अच्छा जर्नल दिया है बाजवा, उसकी हिफाजत फरमा। हमारे एयरफोर्स का चीफ तूने बहुत आला दिया है, नेवल चीफ बहुत आला दिया है हमारे। या अल्लाह हम पुलिस को ये बदनाम हुआ है ना तुम लोगों की वजह से। हम पठान और बलूच साहब लोगों ने बदनाम किए।